بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تیسرا دن تھا۔ اس کے غبارے نہیں بکے تھے۔ وہ سڑک پہ کھڑی کھڑی تھک گئی تو 2 گلیاں چھوڑ کے لگے ہوئے ٹوٹے نلکے سے پیاس بجھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی غباروں کا تھیلا گھسیٹنے لگی۔ 3 دن سے غبارے نہیں بکے تھے اور 2 دن سے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا تھا۔ وہ راستے میں آنے والی کباڑیے کی دکان سے باہر لٹکے ہوئے گندے مند تھیلے میں ہاتھ مار کر روٹی کے چند ٹکڑے تلاش کر کے سب سے نظر بچا کر بھاگ جاتی تھی۔ کالا سیاہ پھٹے ہوئے کپڑوں والا کباڑیا اپنی گندی زبان سے بھی زیادہ گندی گالیاں دیتا ہوا اس کے پیچھے بھاگتا اور کوئی پتھر اٹھا کے زور سے اس کی طرف اچھال دیتا، پر وہ ننھی ہانپتی کانپتی جان اس کے پتھر سے تو بچ جاتی، مگر اگلے دن راستے میں ابھرے ہوئے پتھر میں پھٹی ہوئی شلوار کا مٹی سے اٹا ہوا پانچا اڑا اور منہ کے بل زمین پر گری۔ اس نے ڈر کے مارے فوراً پیچھے دیکھا، کباڑیا تو نہیں پیچھے۔ زور کی سانس لے کر آرام سے سر زمین پر رکھ دیا اور بے بسی سے بکھرے ہوئے غباروں کو دیکھا۔ اٹھنے کی کوشش کی، نکاہٹ سے ایک چکر سا آیا، پھر پر ٹکنے پر ٹھنڈا سا مادہ رکنے لگا تو اس نے گالوں پہ مٹی میں ڈوبتے آنسو سے بھرا ہوا چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس سے یاد آیا اس دن ایک گاڑی والے صاحب کا بچہ گرا تھا، اس کا خون تو صاف رنگ کا تھا، یہ اس کو اپنے خون کا رنگ اتنا گہرا کیوں لگ رہا ہے؟ اس ننھی جان نے پورا زور لگایا، پہلے پانچے پہ لگے تنکے اور مرغی کے پھنک سے صاف کیے، پھر مٹی سے لتھڑے پانچے سے خون صاف کیا۔ وہ حیران تھی، وہ گاڑی والے صاف ستھرے بچے کا خون تو رک نہیں رہا تھا، پھر اس کا خون خون کی طرح کیوں جم رہا ہے؟ پاس میں کھلا ہوا گٹر تھا۔ اس نے شکر کیا کہ روٹی کے ٹکڑے اور غبارے گٹر میں نہیں گر گئے، ورنہ وہ کیسے نکالتی۔ اس نے تجسس سے گٹر کے اندر جھانکا، ایک دم سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئی، ٹکڑوں پہ پلتی سہی مگر جان تو تھی۔ وہ پھر سے غبارے بیچنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جھونپڑی والے ٹھیکیدار کا بھی بڑی بڑی مونچھوں والا مکروہ چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس کو ٹھیکہ بھی دینا تھا۔ کچھ دن پہلے ماں کے پاؤں پہ اینٹیں گرنے سے وہ چارپائی پر پڑ گئی اور کام پہ نہیں جا سکتی۔ وہ پکی سڑک کے ساتھ بننے والی اونچی بلڈنگ میں مزدوری کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ٹھیکیدار کی منتیں کر کے کام ملا تھا۔ دہاڑی میں سے 30 روپے روزانہ ٹھیکیدار کو بھی دینے تھے۔ دہاڑی جو اس نے دلائی، اماں کو ان 30 روپے سے بڑی امیدیں تھیں۔ ان سب سے جان پہچان کروا لو تو یہ والا ٹھیکہ ممکناً تو ٹھیکیدار کی سفارش کے بغیر دہاڑی مل جائے تو یہ 30 روپے تیرے جہیز کے لیے جوڑوں۔ بڑے پیسے ضائع ہو رہے۔ وہ جو دن بھر غبارے بیچتی تو خود کبھی کسی غبارے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ اماں نے کوڑے سے ٹاکیاں چن چن کے اس کے لیے کپڑے کی گدی بنا دی تھی، وہ اسی سے کھیلتی رہتی۔ پر جب سے ماں کے پاؤں پہ اینٹوں کا ڈھیر گر گیا، اسے گھر آ کے ماں کو روٹی کھلانی پڑتی۔ وہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ میں تو تیرے داج کے لیے پیسے جوڑنے لگی تھی، ادھر خود منجی سے جڑ گئی۔ سوکھی روٹی کو تیل میں لگا کے گرم کرتے ہوئے اس کی نظر سنہری رنگ کی چھوٹی سی چونٹی پہ پڑی۔ اس نے روٹی کو زور زور سے جھاڑا، منجی پہ مارا تاکہ ساری چونٹیاں جھڑ جائیں۔ میں نے تو موم سے بول دیا ہے کہ میں صرف اسی برانڈ سے ایونٹ ڈیکوریٹ کرواؤں گی جس سے منسٹر اکمل خان نے اپنی بیٹی کی شادی کا فنکشن ارینج کروایا ہے۔ یا اسٹیٹس کی بات ہے، پورے شہر میں ایک نام ہے، پہچان ہے ہماری۔ میں چاہتی ہوں لوگ اس شادی کو برسوں یاد کریں۔ تمہارے اور میرے ڈریس کا کمبینیشن بالکل یونیک ہونا چاہیے، ایسا جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو۔ ولیمے کا ایونٹ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو احساس تک نہ ہو یہ دیسی شادی ہے یا انگلش۔ ریئلٹی کا فنکشن۔ لندن کے ٹاپ بزنس مین کی بیٹی 2 مہینے بعد ہونے والی اپنی شادی کو لے کر فل ایکسائٹیڈ تھی، جبکہ دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی، کوئی رسپانس نہیں تھا۔ سٹی کا نیا کمیشن زمان شاہ کھڑکی سے باہر سمندر کی ریت سے کھیلتی اس گندی مندی بچی کو دیکھنے میں اس قدر موہو تھا کہ دوسری طرف ہونے والی شہر کے اتنے بڑے ایونٹ کی پلاننگ سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ڈیوٹی پہ آتے ہی اسے صرف ایک بات کا احساس دن رات ستا رہا تھا کہ شہر کی حالات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ماں کے پاؤں میں پس پڑ رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی تھوڑے دنوں میں زخم ٹھیک ہو جائے گا، مگر پاؤں کے بعد ٹانگ بھی سوجنا شروع ہو گئی۔ ماں کی ہدایت پہ نوری نے کبھی ہلدی، کبھی پھٹکڑی،
गरम करके तकिए के गिलाफ में लपेट कर सेक किया, मगर फर्क पड़ने की बजाय टांग सूजती जा रही थी। माँ दर्द से कराहती तो वो डर के रोने लगती। ठेकेदार के पास जाके पैसे मांगे तो इसने गालियाँ देकर दफ़ा हो जाने को कहा। साथ वाली माई से कभी आयोडेक्स लेकर तो कभी हल्दी लेकर वो माँ को सेक करती तो माँ डर से और चीखती। वो समुंदर पे पहुंची। जल्दी से गुब्बारे साइड पर रखे। आज पूरे 30 रुपये के गुब्बारे बिक गए। इसे माँ के 30 रुपये वाली बात याद आ गई। अब अम्मा मेरे लिए दाज बना लेगी, ये सोचकर ही वो रेत पर छलांगे मारने लगी। जब पानी की जर्दार लहर आती वो डर के पीछे को हो जाती, और जो ही पानी पीछे को हटता तो भाग के सिपियाँ ढूंढने लगती। आज इतनी सारी सिपियाँ मिल रही थी, वो हंस रही थी। समुंदर पे कोई अपना बिरयानी का बड़ा हॉटपॉट भूल गया, साथ में फ्रूट की टोकरी भी थी। वो बहुत खुश हुई। आज इतनी ज़्यादा चीज़ें लेके वो घर जाते हुए कबाड़े की दुकान पर रुकी और एक छोटा सा पत्थर फेंक के इसे मुँह चढ़ा कर जोर की दौड़ लगा दी। वो पीछे से पत्थर मार मार के अपनी गंदी जुबान से भी ज़्यादा गंदी गालियाँ बकता रहा, मगर आज वो बहुत खुश थी। कोई अपना खाना समुंदर पर भूल गया जो सारा इसको मिल गया। ज़मान शाह इसे पत्थर पर से हाथ पोंट को देर तक देखने का मुशाहिदा किया। फिर देखा इसने इर्द गिर्द देखा कि कोई नहीं है, तो डरते डरते आई, हाथपॉट खोला और बिरयानी के चलने वाले जल्दी जल्दी हाथ पर भरकर मुंह में डाले कि कहीं कोई देख ना ले। फिर वो टोकरी के पास गई और इतने सारे फल एक साथ देखकर इसकी मैल से आती हुई आंखें फैल गईं। इसने ज़ोर ज़ोर से छलांगे लगाईं। फिर कुछ देर खेलती रही और थोड़ा थोड़ा खाती रही। ज़मान शाह खुश था कि इसने इस नन्ही सी परी को थोड़ी सी चीज़ें देकर कितना खुश कर दिया है, जो वो चुपके से वहाँ रख आया था जहाँ वो रोज़ इस टाइम खेलने आती थी। वो खुश खुश घर के लिए जा रही थी। बिरयानी और फलों का थैला बहुत भारी था। वो थोड़ी थोड़ी देर को रुकती थी और सांस लेकर फिर चल पड़ती थी, मगर इसके पैरों में तो जैसे किसी ने बेलियां बांध दी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह माँ को 30 रुपये दे दे कि वो खुश होकर इसका दाज बना ले और वो बस बिरयानी खाए और गुड़िया से खेले। और भागी भागी झोंपड़ी की तरफ जा रही थी। इसने 30 रुपये निकालकर मुट्ठी में दबा लिए। मैल से लदा हुआ आधा फटा हुआ पर्दा पीछे किया। अम्मा सोई हुई थी, पर वह इसके उठने का इंतज़ार कैसे करती। गली के बाहर बैठा कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। इसने थोड़ी सी बिरयानी निकाल के इसके आगे डाल दी। कितनी देर तक वो खेलती रही। जब शाम तक अम्मा ना उठी तो वो अम्मा को आवाज़ें लगाने लगी। अम्मा 4 वेले मिलने लगे, अब उठ जा। माँ ने जवाब नहीं दिया। वो फिर खेलने लग गई। फिर ख्याल आया, अम्मा आज तेरी आँख ही नहीं खुल रही, मैं तेरे वास्ते 30 रुपये ले आंदे आ। आज देखो इतने दिन से ठेकेदार वाले 30 रुपये की कितनी फिक्र सी ना, ले आज मैं ले आंदे। उठन का ना ही नहीं ले रही। इसने अमरूद निकाल के खाया। इसको पता था अम्मा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। रात को बारी से चुराए हुए आधी आधी रोटी के 2 टुकड़े थे, कीड़ियों से भरे हुए, जिन्हें अच्छी तरह झाड़कर इसने तेल लगाकर ईंटों के चूल्हे पर गर्म किया था। बिकी सती रेसी वो चारपाई के पास गिर गई। अंधेरा फैल रहा था। झोंपड़ी में लटका हुआ छोटा सा बल्ब भी टमटमाटे लग गया। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो माँ को हिलाने लग गई। माँ न हिली। इसने ज़ोर ज़ोर से हिलाया। वह फिर भी साख्त पड़ी रही। बल्ब की बत्ती ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। अब वो डर रही थी। इसने रोना शुरू कर दिया। अम्मा उठ ना, मेरे को डर लग रहा। इसे साथ वाली झोंपड़ी वाली माँ याद आई। फिर से याद आया, आज तो बाजार वाली साइड पे शादी है किसी की, सब लोग इधर गए होंगे। बर्तन धो धा के बच्चा कुचा खाना का खा भी लेंगे, साथ भी ले आएंगे। इसे ख्याल आया कि वो सारी झोंपड़ी में अकेली है और माँ भी नहीं उठ रही। इसने माँ की आंखों की तरफ देखा। वो खुली हुई थी, पर माँ सो रही थी, चुप थी, जवाब ही नहीं दे रही थी। वो ऊंची ऊंची रोने लगी। किसी झोंपड़ी में कोई नहीं था। इसे नींद नहीं आ रही थी और माँ के साथ लग के मंजी पर ही सोने लगी। पता नहीं किस लम्हे से ख्याल आया, कहीं माँ मर तो नहीं गई। फिर लगा नहीं, वो कौन सा ज़्यादा बीमार थी। साथ वाली माई को मरना चाहिए। वो बुढ़ी भी है और हर वक्त बीमार भी रहती है। इस सोचने से तसल्ली दी। इसने माँ के गले में बाहें डालकर इसे प्यार किया, पुकारा, अम्मा उठ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। साथ वाले घरों में कोई नहीं है, तू भी नहीं बोलती। गिनती की 4 झोंपड़ियाँ थी और इनमें रहने वालों के दुख सांझे थे, मगर सब बाजार वाली साइड पे वड्डी कोठी में शादी खाने गए थे।
تو رات ادھر ہی ٹھہر گئے۔ وہ سو گئی۔ صبح اذانوں کی آواز سے اٹھی، اٹھ کے ماں کو جگایا، وہ پھر بھی نہیں اٹھی۔ جھونپڑی میں کوئی نہیں تھا۔ ساتھ والی مائی سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی تو اس کے پاس بھاگی۔ نانی، اماں ستی نہیں اٹھ رہی، کل شام تو میں اٹھا رہی ہوں، نہ بول دی ہے، بس اکھاں کھول کے سٹیاں نے، پر اٹھ دی نہیں۔ میں انی ساری روٹی لے آندی ہے، اور بھی نہیں کھا دی، اس نے ساتھ والی مائی کو بتایا، جو کہ ساتھ ساتھ چلتی ہوئی اس کی جھونپڑی کی طرف جا رہی تھی۔ روٹی کی بات سن کے رک گئی۔ تو روٹی کتھوں لے آندی ہے، تو تے ویاہ تے بھی نہ گئی؟ مائی ٹانگوں کی تکلیف کنٹرول کرتے ہوئے ہونٹ کھینچ کھینچ کر بولی، میں سمندر تے گئی سا، اوتھے کوئی اپنی روٹی بھول گیا، میں چھتی چک لیاندی۔ دونوں آدھے ٹنگے ہوئے گندے سے پردے کو پیچھے ہٹاتی ہوئی جھونپڑی میں چلی گئی۔ مائی نے اماں کو آوازیں دی، ہلایا جلایا، ہاتھ پہ ہاتھ لگا کے دیکھا۔ جب اس کی کھلی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو اونچی اونچی رونے لگ گئی۔ اے نمان آنری مری پئیے، اے رات دی نورا دی جھوڑ ہی تھی، مگر پر امید تھی کہ نہیں اس کا وہم ہوگا، اماں کیوں مرے گی، جبکہ مائی تو بڈھی بیمار ہو کے بھی زندہ ہے۔ پر جب میری مائی بتایا تو وہ ماں سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ شام تک باقی جھگیوں والے آ گئے۔ مردوں نے جا کے مسجد والوں کو بتایا اور جلدی جلدی کفن اور نہانے کا بندوبست کیا اور دفنانے کے لیے چارپائی اٹھا دی۔ وہ روئی، پاگلوں کی طرح روتی، لاوارث لاش تھی، جیسے تیسے کر کے دفنانی تھی۔ وہ روتی رہی، پیٹتی رہی، ڈرتی رہی۔ مائی اور جھونپڑی کی دوسری عورتیں اسے تسلی دیتی رہیں۔ پر اگلے دن مائی کو گاؤں جانا پڑ گیا۔ اس کی نور بیمار تھی، بیٹے نے بندہ بھیج کر بلوا لیا تھا۔ رات کو اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس نے ماں کو بڑی آوازیں لگائیں، پر مٹی کے نیچے جانے والے کب واپس آتے ہیں، اپنی تکلیفیں ساتھ لے جاتے ہیں اور پیچھے والوں کو دن رات کی تکلیف میں ڈال جاتے ہیں۔ وہ غبارے بھیجنے چلی جاتی، کبھی ادھر بیٹھتی کبھی ادھر، شام سے پہلے گھر آتی اور رات کو اماں کے چارپائی کے نیچے گھس کے روتی رہتی اور ڈرتی رہتی۔ دوسرا دن تھا ساتھ والی مائی کے گھر سے گئے ہوئے، اور تیسرا دن تھا ماں کو مرے ہوئے۔ آدھی رات کو جب گلیوں کے سارے کتے بھونکنے لگے تو ان کی جھونپڑی والا کتا اس کے پاس چارپائی کے نیچے آ کے سو گیا۔ وہ سوئی ہوئی تھی، پر اس پاس کسی کے سانس لینے کی آواز نے اسے نیند میں ڈھارس دی اور وہ نہیں ڈری۔ چند راتیں ایسا ہی ہوتا رہا۔ اتنی چھوٹی سی بچی کو کس وجود کی گرمائش چاہیے تھی، سانسوں کی آواز چاہیے تھی۔ وہ نیند میں کتے پہ ہاتھ بھی رکھ دیتی تھی۔ ماں کا کوئی نام اور بدل نہیں، پر مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا۔ جب منو مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں، اپنے پیچھے دکھے کھانے والوں کو مار تو نہیں سکتے۔ ماں کے مرنے کے بعد اس کا دل نہیں لگتا تھا، کہیں بس پاس غبارے بیچ آتی اور آ کے ماں کے کپڑوں اس کی چیزوں سے لپٹ لپٹ کر روتی رہتی۔ شاہ زبان نے بلاگر اسے ڈھونڈ نکالا۔ جب وہ اذانوں کے وقت خاموش سے کتے کے گلے میں بازو ڈالے زمین پر چارپائی کے نیچے چھپ کے سو رہی تھی، شاہ زمان کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں گر جائے۔ وہ زمین پر ہی بیٹھ کر کتنی دیر اس ننھی جان کی جانوروں سے بھی بدتر حالت پر روتا رہا۔ پھر اس نے بڑے ہی آرام سے اسے زمین سے اٹھایا، اپنی جیب میں لٹا دیا۔ لاوارث اور گندے ہیں تو کیا ہوا، ہم انہیں صاف ستھرا رکھیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، ویسے بھی اتنے بڑے گھر کا ہم دونوں کریں گے بھی کیا۔ وہ اپنے منگیتر کو سمجھا رہا تھا کہ شادی پہ فضول خرچی کی بجائے ہم اپنے گھر پر لاوارث اور یتیم بچوں کے لیے آشیانیاں بنائیں گے اور ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ منگیتر کے تو پیروں تلے سے اس بات پہ زمین ہی نکل گئی، اور ہمارا سٹیٹس، اس کے منہ سے بمشکل یہی نکل پایا، باہر میں گیا تمہارا سٹیٹس۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ کتنے دنوں سے اسے سمجھا رہا تھا۔ پھر منگنی کی انگوٹھی واپس آ گئی، شادی کی تیاریاں رک گئی، زمان شاہ نہیں رکا، اور آج 20 سال بعد وہ سر فخر سے بلند کر کے سب کو اپنے آشیانیاں کے بچوں کے کارنامے سناتا نہیں تھکتا۔ آپ نے تو خود شادی نہیں کی ساری عمر، اب مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ نوری روحانسی ہو گئی تھی۔ ماں باپ کی شفقت کا وہ کون سا پہلو ہوگا جو اس شخص نے ان بچوں کی زندگی میں پورا نہ کیا ہو؟ جان دیتا تھا ان لاوارثوں پہ، اور وہ جو اب اس کے وارث بنے بیٹھے تھے اس پہ جان دیتے تھے۔ شادی کر کے انسان بچہ پیدا کرتا ہے، اور مجھے تو تم سب مل ہی گئے تھے، تو میں شادی کر کے کیا کرتا، اور کون پالتی تم سب کو میرے ساتھ، اپنی جوانی اپنے ارمان تیاگ کے۔
तो आप हमें किसी हॉस्टल में भी डाल सकते थे। नूरी मुंह फैला के बोली। जमान शाह का चेहरा जर्द पड़ गया। इसने टेबल से सिगार उठाए। जब कभी तुम्हारी औलाद होगी ना, फिर तुम्हें एहसास होगा औलाद का दुख क्या होता है। इसकी आवाज़ रंध गई थी। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ टीवी लॉन से चला गया और सब लोग नूरी को कोसने लग गए। वो भी खुद सारी रात कोसती रही। ना वो पैदा होती, ना इसकी माँ मरती, ना ही जुबान बाबा अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होते, और ना यूँ सारी उम्र तन्हाई में गुजारते। इसकी जिद हार गई और जुबान बाबा की शपथ जीत गई। वो उमर अहमद से शादी के लिए राज़ी हो गई थी। जब भी मजिस्ट्रेट का एग्ज़ाम पास करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर लगा था और CSS की तैयारी कर रहा था। शादी से एक रात पहले इसने पुराना संदूक खोला, माँ की चीज़ें निकाली और इनसे लिपट कर खूब रोई। इसका मालूम था कि कल अफरा तफरी में शायद वक्त ना मिले, और फिर माँ के दुपट्टे से बंधे हुए 30 रुपये भी मिल गए। वो बहुत रोई। इन 30 रुपये को माँ का तरस तरस के मर गई। काश ठेकेदार ना लेता तो माँ के पास हर रोज़ 30 रुपये होते। वो दबे पांव जुमान बाबा के कमरे में गई और इनके साइड टेबल पर पैम्पर्स के नीचे रख आई। शादी हो गई। इससे भी मजिस्ट्रेट की पोस्ट मिल गई। दोनों CSS की तैयारी के साथ साथ करते रहे। एक रात जमान शाह ने अपने दराज से कोई ज़रूरी कागज़ निकाले तो नीचे से 30 रुपये निकले। वो फ़ौरन समझ गया कि ये कौन रख गया। वो आरामदायक कुर्सी पर बैठा, कमरे की छत पे आंखें मरकूज किए बैठा रहा और सोचता रहा, किसी को तो आगे बढ़ना पड़ता है समाज को बचाने के लिए। समाज की नन्ही कौंपलों को सेंट सेंट के रखा जाता है, वरना अगर यही हालात की चीखों में मसली जाए तो समाज को कैसे बचाया जाएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अल्लाह हाफिज़।